من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی حاجت یا کسی بھائی کی حاجت پوری کرے گا، اس میں لگا رہے گا، تو اجر سن لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اللہ اس کی مدد کرنے میں لگا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ کس سے کہلوائی جا رہی ہے بات؟ صادق اور امین رحمت للعالمین وجہ کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ اللہ اس بندے کی حاجت میں لگا رہے گا، اس کی مدد میں لگا رہے گا، اس کے کام بنانے میں لگا رہے گا۔ جو بندہ کسی دوسرے کے کام کرنے میں لگا رہے گا کہ کسی کو کوئی نوکری چاہیے، میں تو نہیں دے سکتی، میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں، لیکن ہاں میں فون کر سکتی ہوں کسی کو، میں اللہ سے دعا کر سکتی ہوں کہ یا اللہ اس کا روزگار چلا دے، یا اللہ میں نے جیسے ہی بولا منہ سے یا اللہ اس کی روزی میں برکت دے، اس کا روزگار چلا دے، فرشتوں نے فوراً میرے لیے دعا شروع کر دی، یا اللہ اس کی روزی میں بھی برکت دے، اس کا روزگار بھی دے، چلا دے۔ اب مجھے نہیں پتا میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، پر فرشتوں کی مجھے پتا ہے 100% دعا قبول ہوگی۔ اس طرح اللہ ہماری مدد کرتا ہے، یہ ہے اللہ کی مدد۔ ایک تو دنیاوی کام اللہ ہمارے بنا دیتا ہے، ہم کسی کی مدد میں لگے ہوتے ہیں، کسی کا بل دے دیا، کسی کو راشن ڈلوا دیا، کسی پریشان حال کی پریشانی 2-3 منٹ سن لی اور اس کی پریشانی دور کر دی، تو اللہ ہماری کیسے مدد کرے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں نا، اللہ ان کے غیب سے، اللہ کی قسم اللہ ان کے غیب سے کام بناتا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے، میرے گھر والے مجھے فون سننے نہیں دیتے کہ میں فون سنتی ہوں تو میں کسی کی پریشانی سن کے پریشان ہو جاتی ہوں، دعائیں کرتی ہوں، روتی ہوں، ادھر ادھر جو میرے سے ہو سکتا ہے کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ میرے اس رونے، پریشان ہونے، اس کی مدد کرنے کے وسائل ڈھونڈنے میں اللہ میرے کتنے کام اللہ کی قسم بنا دیتا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ گھر بیٹھے اللہ ہمارے کام بنا دیتا ہے۔ ہاں، ایک مسلمان کی مدد کریں گے تو اللہ کہلوا رہے ہیں، اپنے نبی کی زبان سے کہلوا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، مذاق نہ اڑاؤ کہ اس کو دینا ہوتا تو اللہ خود ہی دے دیتا۔ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس کی مدد کروں تو اس پہ بھی میرا اجر ہے۔ ہاں، اس پہ بھی اللہ اجر دے رہے ہیں۔ کیا اجر دے رہے ہیں؟ کہ میں تیری دنیا میں تو مدد کروں گا ہی کروں گا، تیرے غیب سے کام بنا دوں گا، لیکن جب تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا، آخرت میں جب تجھے ایک ایک نیکی کے لیے بیٹے کے آگے بھاگے گا، بیٹی کے آگے بھاگے گا، ماں کے آگے بھاگے گا، باپ کے آگے بھاگے گا، وہاں میں تیری مدد کروں گا اور ایسی مدد کروں گا کہ تجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں ہی پہنچا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کون محتاج نہیں ہے اس مدد کا؟ ہمارے پاس جتنے مرضی عمل ہو جائیں، ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو ڈھونڈ کے مسلمانوں کی آپس میں مدد کریں۔ کوئی سفید پوش ہے، کوئی غریب ہے، اس کو ہنسے نہیں، یہ بچا نہیں سکتا، یہ جوڑ نہیں سکتا، یہ جوڑنے والا ہوتا تو جوڑ لیتا۔ اللہ اکبر، میں کون، میری اوقات کیا؟ اگر چلاکیوں پہ ہی پیسے ملنے ہوتے نا تو اللہ بڑے بڑے ملینئرز کو 0 پہ نہ لاتا، وہ بھی بڑے بڑے بزنس مین تھے۔ کتنے واقعات میں آپ کو سنا چکی ہیں۔ ایک بڑا آفیسر بڑا بنگلہ بنایا، مسجد کے قریب بنایا، مسجد سے اسے اذان کی آواز آتی تھی، اس کو اذان کی آواز سے نفرت تھی، وہ کہتا تھا میری نیند صبح فجر کی خراب ہوتی ہے۔ مؤذن کو 2-3 دفعہ اس نے منع کیا۔ بلینئر کی بات بتا رہی ہوں آپ کو، بہت امیر ترین آفیسر، اس نے 2-3 دفعہ مؤذن کو منع کیا۔ مؤذن نے محلے کے بزرگوں کو کہا، سوسائٹی والوں نے کہا نہیں جی ہم تو بوڑھے ہیں، ہمیں آواز ہی نہیں آئے گی تو ہم اذان کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ اذان دیں، اس کو ہم دیکھ لیں گے۔
ایک دن فجر کی اذان اس نے دی، وہ آیا، اس کو غصہ تھا، شراب کے نشے میں تھا، وہ آیا، اس نے آ کر مؤذن کے منہ پہ زوردار تماچا مارا۔ اس نے جیسے ہی تماچا مارا، قدرت کو، عذاب کو ایک دم جلا لایا۔ اللہ نے اس کو اس حال میں لایا کہ اس کے اسی ہاتھ پر فالج ہوا، اس کے اسی ہاتھ پہ فالج ہو کے اسی ٹانگ پہ فالج ہوا۔ اب آفیسر تھا بڑا، چیخنے چلانے کی عادت تھی، آرڈرز دینے کی عادت تھی، گھر میں بیوی بھی تنگ ہو گئی، چرپائی پہ پڑ گیا کیونکہ فالج ہوا تھا، کتنا کوئی روٹی پانی ٹائم پہ پہنچاتا، اس کو عادت تھی آرڈر کی۔ بیوی تنگ ہوئی، بچے تنگ ہوئے، بچوں نے اٹھایا اپنے بڑے تایا جی کے گھر چھوڑا ہے کہ ابا جی نے ہمارے گھر کا ماحول بہت خراب کر دیا، اس کو اپنے گھر رکھیں، آپ کا بھائی ہے۔ ادھر تنگ کرتا تھا، ادھر بچوں نے، اس کے تائے کے بچوں نے یعنی اس کے بھتیجوں تنگ آئے اسے، اس کو اٹھا کر باہر دروازے کے رکھ دیا کہ ہمارے گھر میں تیرے لیے جگہ نہیں ہے۔ قدرت کی کرنی کہ اس ٹینشن سے اس کے دوسرے دونوں ہاتھوں پہ بھی فالج ہوا اور یہ چاروں ہاتھ پاؤں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی، یہ نہ کہا کریں کہ کوئی غریب ہے تو اللہ اس کو خود دے دیتا، یہ بلینئر تھا، اس کو دونوں ہاتھ پاؤں پہ فالج ہوا، غرور تھا، تکبر تھا اپنے پیسے پہ، اس کو اللہ نے اس حال میں لایا۔ پھر ایک دن اس کو اتنی بھوک لگی کہ ایک لڑکا انٹرویو کے لیے جا رہا تھا، اس نے اس سے بھیک مانگ کے کہا مجھے ایک نوالا روٹی کا ہی کھلا دو، تو اس لڑکے نے روٹی لی لیکن اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں لٹکا دی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے انٹرویو دینے جانا ہے، آپ کے پاؤں کے انگوٹھے میں لٹکا دیتا ہوں، آپ کھاتے رہنا، کیونکہ ہاتھ تو دونوں پیچھے سٹک ہو چکے تھے فالج سے، پاؤں اوپر کی طرف تھا تو پاؤں کو اوپر اس نے روٹی لٹکا دی، تو یہ کتوں کی طرح روٹی کھا رہا تھا۔ یہ بلینئر تھا، یہ کوٹھیوں بنگلوں کا مالک تھا، یہ بڑا آفیسر تھا۔ تکبر کے ایک مؤذن اور غریب اور میری بات نہیں سن رہا، کسی کو دیتے وقت یہ نہ سوچئے گا یہ غریب ہے اور میں امیر ہوں، یہ سوچئے گا اللہ نے پورے زمانے سے تجھے چنا ہے اپنے اس نیک کام کے لیے ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے اس نیک کام کے لیے ہیں۔ بڑی مدد آتی ہے اللہ کی۔ پھر اللہ اس سے کیا کرتے ہیں، اللہ ہمارے اندر نیکی کا جذبہ ڈالتے ہیں۔ ایک تو ہمارے اندر کسی کی مدد کا جذبہ آئے گا، دوسرا ہم دعائیں کریں گے۔ یہ بعضے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی دعائیں کرتے کرتے ہم تھک جاتے ہیں، ہماری تو دعائیں معاذ اللہ قبول نہیں ہوتی، اللہ تو کہہ رہا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، لیکن ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ دعا قبول ہونے کے دو معنی ہیں۔ دعا بذات خود عبادت ہے، اللہ نے آپ کو ایک عبادت کا شرف بخش دیا اس نیکی کی وجہ سے جو آپ لوگوں کی مدد کر رہے تھے، ورنہ اس نیکی سے بھی دور ہو جاتے۔ عبادت آپ کر رہے ہیں، ایک دعا کر رہے ہیں، پورا نہ ہونا وہ بعد کی بات، آپ ایک عبادت میں آ گئے ہیں۔ اپنے دنیاوی مقصد کے لیے بھی دعا عبادت ہے، جیسے میں کہہ رہی ہوں یا اللہ فلاں ہمیں نوکری دے دے، یا اللہ ہمیں روزی دے دے، یا اللہ ہمیں صحت دے دے، یا اللہ ہمارا یہ کام بنا دے، یا اللہ یہ، تو اللہ اس میں بھی ہمیں عبادت کا ثواب دے رہا ہے، کام میرا ہے، دعا میں اپنے لیے کر رہی ہوں، ہے جی، ہے کیسا میرا اللہ، کیسی اس کی قدرت، کیسا غفور الرحیم رب، غفور اللہ، کریم اللہ، رحیم اللہ، کہ میں اپنے لیے دعا مانگ رہی ہوں، اس کو بھی اللہ کہہ رہا ہے تجھے عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک قبولیت تو اسی وقت ہو گئی کہ ہمیں عبادت کا ثواب ملا، جو ہم کہتے ہیں نا قبول نہیں ہو رہی، قبول ہوئی تو ہمیں دعا کی توفیق ملی نا، ہے اللہ نے ہماری دعا قبول کی تو ہمیں دعا کی توفیق ملی، اور دوسری قبولیت یہ کہ قرب نصیب ہو گیا اللہ سے مانگنے کا۔ دو فائدے تو اللہ نے اسی وقت دے دیے ہمیں ہیں، ایک تو اجر ملا عبادت کا، اور دوسرا تعلق کی مضبوطی ملی اللہ کے ساتھ، ہے دعا تو مخذ العبادہ ہے۔ پھر کہا اب رہی بات ہمارے مانگنے کی کہ ہم مانگ رہے لیکن وہی چیز اللہ نہیں دے رہے ہمیں،
تو ہماری کیا عقل، ہماری کیا اوقات، ہم تو اس بچے سے بھی نیچے ہیں جو بچہ چھری مانگتا ہے ماں سے کہ مجھے چھری چاہیے، مجھے چھری چاہیے۔ ماں کو پتہ ہے یہ لے گا تو کوئی ہاتھ نہ کاٹ لے، گلے پہ نہ چلا دے، ٹانگ نہ کاٹ لے، اس کو نقصان ہوگا، بچے کو نہیں پتہ۔ ہم اس بچے سے بھی زیادہ بے عقل ہیں، تو اس لیے اس اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، کس سے ہمیں آگے نقصان ہوگا اور کس سے فائدہ ہوگا۔ تو اللہ اس حساب سے ہماری دعا قبول کرتے ہیں، ورنہ دو قبولیت تو پہلے ہی مل گئی۔ پہلی اجر مل گیا، دوسری اللہ کا تعلق مل گیا کہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کی حکمتوں کو، کائنات کی حکمتوں کے حوالے سے ہم بالکل غافل ہیں۔ بظاہر چند بعض دفعہ سم ٹائم ہمیں کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کے کام اللہ والے ہیں، ہم بندے ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہماری سوچ مخلوق والی ہے، وہ خالق ہے، اس کی سوچ خالق والی ہے۔ ہاں جی، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، وہ اپنے مطابق سوچ رہا ہے، وہ اپنے مطابق دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے بیت اللہ میں طواف کے لیے، اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، ایک تو اعتکاف، دوسرا نبی کا، تیسرا بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے، دیکھو اللہ کے نبی اعتکاف چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ کو یاد نہیں؟ صحابہ کہنے لگے آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ کہا میرے لیے بیت اللہ میں اعتکاف سے بہتر چیز یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی مدد کر دوں، کسی مسلمان نے مجھے پکارا ہے مدد کے لیے، مجھے سوال بھیجا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھا ہے کتنا اجر ہے، ایک مسلمان کی مدد کر دینا کتنا بڑا اجر ہے اس کا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک مسلمان کی مدد کر دینا بیت اللہ کے اندر اعتکاف سے بڑا اجر بتا رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر اللہ اس سے ڈبل دے گا، جو ہم اس کو دے رہے ہیں اس سے ڈبل ہمیں ملے گا۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے گا، اللہ غیب سے ہمارے کام بنائے گا، ہماری آخرت اچھی کرے گا، بری موت سے بچائے گا، اللہ کلمے والی موت نصیب کرے گا اللہ مجھے اور آپ کو، ہیں جی؟ ہاں، اللہ تو پھر اللہ ہے، اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کے دینے کے بہانے بڑے، میری بہنوں، اللہ تو پھر اللہ ہے۔